بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بیٹے، وہ مال جو اس وقت تمہیں جو ہے وہ دست و بازو معلوم ہوتے ہیں، خاندان کی قوت تصور جو ہے آپ جو ہے ان کو کرتے ہیں، اور وہ مال جس کے بل بوتے پر انسان دنیا میں ہر قسم کے فوائد حاصل کرتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مال اور اولاد آپ کو ہرگز فائدہ نہیں دینے والا۔ یہ تو وقتی چیز ہے جس سے آپ کچھ حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ایک ہی شے جو ہے وہ آپ کے لیے نفع مند ہوگی، اور وہ چیز کیا ہے؟ تمہارا دل ہے۔ کون سا دل؟ نور سے بھرپور دل، قلب سلیم والا دل۔ اور قلب سلیم تب ہی بنتا ہے کہ جب اس میں نور ہی نور ہو، جب وہ نور سے بھر جائے۔ اور ایک بندہ مومن اور راہ سلوک کے طالب کی عمر بھر تک وہ دو کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرا دل جو ہے وہ اللہ کے نور سے بھر جائے، کیونکہ یہ نور ہی ہوتا ہے کہ جس سے ایک روحانی شخص اللہ کی تجلیات کا نظارہ کرتا ہے، وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، وہ دل کے نور سے ایسے ایسے مشاہدات کرتا ہے کہ جسے انسانی عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ذکر، فکر، مراقبہ اور مجاہدہ کے باوجود روزمرہ کی زندگی میں ہم کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، اکثر وہ ہم میں پائی جاتی ہیں، کہ جن کی وجہ سے ہمارے دل کا جو نور ہوتا ہے وہ چھین لیا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ دو ایسی ہماری غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے دل کا نور جو ہے وہ سلب ہو جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے۔ پہلی جو غلطی ہے وہ ہے غفلت۔ یقین جانیں کہ غفلت نور کی دشمن ہے، اور اولیاء کرام کی نظر میں یہ بندے کو کفر کے نزدیک جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا حال جو ہے وہ حد سے گزر گیا ہے۔ مطلب کہ چاہے کوئی کتنا بڑا عبادت گزار ہے، چاہے کتنا بڑا ذاکر ہے، کتنا بڑا پارسا ہے، کتنا بڑا حاجی ہے، کتنا بڑا واعظ و نصیحت کرنے والا ہے، اس کی اطاعت نہ کر کہ اگرچہ وہ غافل ہو گیا ہے۔ حضرت سخی سلطان محمد باؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد فرمایا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے طالب، تو اپنے ہر سانس کی نگہبانی کر، اور ایک لمحہ بھی جو ہے غفلت اختیار نہ کر۔ غفلت تو انسان کو عرش سے ہٹا کر فرش پر بٹھا دیتی ہے، اور ایسا دل رکھنے والا انسان اللہ کے نور اور دیدار کے جو ہے وہ لائق نہیں رہتا۔ دوسری جو غلطی ہے، ایک مرتبہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، بڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انسپائر ہوا، بڑا متاثر ہوا آپ کی کردار کو دیکھ کے، آپ کی سیرت کو دیکھ کے، آپ کی نبوت کو دیکھ کے۔ تو اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں دنیا سے لا تعلق ہونا چاہتا ہوں، دنیا نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں اب اللہ کا طالب اور اللہ کو پانا چاہتا ہوں، تو اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو مہربانی فرمائے مجھے قبول کیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے جوان، 3 بار سوچ لے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، کل کہیں بھاگ جو ہے وہ نہ جانا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، میں نے جو ہے اپنی زندگی کو
اللہ کی راہ میں جو ہے وقف کرنا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے کچھ کھانا بھیجا۔ جب کھانا بھیجا تو حضرت عیسیٰ تو سفر پہ تھے، نہیں تھے اپنے حجرہ مبارک میں، تو اس کو دے دیا کہ جوان آپ جو ہے حضرت عیسیٰ کو یہ روٹیاں دے دینا۔ وہ 3 روٹیاں تھیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اس نے روٹیاں قبول کر لی۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس نے جو ہے وہ 1 روٹی کھا لی تھی اور 2 جو روٹیاں تھیں وہ رکھ دی تھی۔ تو جب حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے؟ اس نے کہا جی حضور ٹھیک ہوں، یہ روٹیاں آئی ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لے آؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روٹیوں کو دیکھا تو 2 روٹیاں تھیں، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ انہوں نے کتنی روٹیاں آپ کو بھیجی تھی؟ اس نے جھوٹ سے کام لیا اور کہا کہ 2 تھی تو 3۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، کھائیں 1 روٹی آپ کھائیں تو 1 میں۔ کھانا ختم ہوا تو پھر آپ نے دوبارہ پوچھا اگین ان سے کہ روٹیاں کتنی تھی؟ تو اس نے کہا کہ حضور 2 تھی۔ تو آپ پھر خاموش ہو گئے۔ آپ تو صاحب کمال تھے، آپ کو تو پتہ تھا کہ روٹیاں تو 3 ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، چلیں آج دریا کی طرف ہم چلتے ہیں، آپ کو تھوڑی سیر کرواتے ہیں۔ تو وہ جوان چلا گیا۔ جب وہ دریا کے پاس جو ہے آپ پہنچتے ہیں تو آپ جو ہے دریا میں اپنا ہاتھ مبارک مارتے ہیں تو پل بن جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے۔ تو آپ اس راستے پہ جو ہے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس وقت اس جوان سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے دریا کو حکم دیا تو وہاں اس نے راستہ بنا دیا، اب تو تم سیدھی بات بتا دو کہ روٹیاں وہ کتنی تھی؟ تو اس نے کہا جی 2 ہی تھی۔ تو آپ پھر خاموش ہو گئے، پھر اس نے جھوٹ بول دیا۔ جب دریا کے درمیان میں آپ پہنچتے ہیں تو آپ جو ہے اپنا ہاتھ مبارک پھر پانی میں جو ہے پھیرتے ہیں تو وہاں سے ایک سونے کی اینٹ برآمد ہوتی ہے۔ اب جو اینٹ تھی اس کے نا تھی تو وہ ایک، لیکن 3 حصے بنے ہوئے تھے نا، 3 حصے، جس طرح 3 روٹیاں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ 1 حصہ میرا، 1 حصہ آپ کا، اور تیسرا حصہ اس کا ہوگا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ تو فوراً وہ بول اٹھا کہ حضور روٹی تو میں نے کھائی تھی، میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو میں نے بتایا نہیں۔ تو آپ اس وقت جو ہے جلال میں آ گئے، آپ نے کہا کہ اے بدبخت انسان، تو نے ایک اللہ کے پیغمبر سے دھوکہ کیا، لے جاؤ یہ پوری اینٹ لے جاؤ، مجھے جو ہے ضرورت ہی نہیں۔ تو وہ اینٹ لے کے چلا گیا۔ راستے میں چلتا چلتا جنگل میں جا پہنچتا ہے، بڑا تھک جاتا ہے۔ جب تھکتا ہے تو اس کو جو ہے وہ 3 لوگ نظر آتے ہیں، تو وہ ان سے ملتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس اینٹ ہے، اگر جو ہے آپ میری کچھ ہیلپ کروا دیں، شہر کیونکہ بادشاہ ظالم ہے تو یہ اینٹ ہے، اس کو چھپا کے لے جانا ہے تو میں آپ کو حصہ دوں گا، یعنی برابر برابر اس اینٹ کو ڈیوائیڈ کریں گے ہم چاروں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گئے۔ اب جب چلتے ہیں تو راستے میں تھک جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ چاروں پروگرام بناتے ہیں کہ ایک کو روٹی جو ہے وہ شہر سے لینے بھیجتے ہیں، باقی ہم 3 اینٹ کی رکھوالی کرتے ہیں۔ تو وہ روٹی ایک بندہ لینے چلا گیا، پیچھے یہ 3 پروگرام بناتے ہیں کہ یار دیکھو یہ اینٹ کے 3 حصے ہیں، اگر یہ آئے اس کو ہم مار دیں، اس کو قتل کر دیں تو 3 یہ جو حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ ہمیں آ جائے گا۔ تو انہوں نے یہ پروگرام کو ڈن کر دیا۔ اب جو روٹی لینے والا تھا اس نے یہ پروگرام بنا دیا کہ کیوں نہ میں کھانے میں زہر جو ہے وہ ملا دیتا ہوں۔ سمجھ آئی بات کی؟ کیونکہ وہ کھائیں گے تو مر جائیں گے اور یہ جو اینٹ ہے یہ میرے کام آ جائے گی، یعنی چاروں پلان میں تھے۔ تو جب وہ کھانے میں اس نے زہر ملایا، وہ کھانے والا پہنچ گیا تو انہوں نے کھانے والے کو پہلے قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو وہ بھوکے تھے، انہوں نے پھر کھانا جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے کھانا کھایا تو اس میں تو آلریڈی زہر ملا تھا، وہ بھی مر گیا اور سونے کی اینٹ وہی پڑی رہی۔ تو دوسری چیز کیا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ دوسری چیز جو انسان کے دل سے نور چھین لیتی ہے وہ لالچ ہے۔ لالچ انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس کی روحانیت کو، اس کے نور کو۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں سے جو ہے
وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔